مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده ولا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. ناظرین میں موجود میرے بھائیوں کا اور سامعین میں جو میری بہنیں سن رہی ہیں ان کا میں اسلامی طریقے سے استقبال کرتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کی میری اس تقریر کا عنوان ہے ایمان اور آزمائش. ایمان ہم کسے کہتے ہیں؟ یہ جاننے سے پہلے ہم یہ جانتے ہیں کہ اصل اسلام پہلے کیا ہے، اس کے بعد ہم ایمان جانیں گے. پہلے ہم کیا کریں گے؟ اسکول میں ایڈمیشن دیں گے، اس کے بعد پورشن دیکھیں گے بھائی اسکول میں کیا پڑھاتے ہیں. پہلے آپ جا کے اسکول کا پورشن دیکھتے نہیں، پہلے آپ کیا کریں گے؟ اسکول میں ایڈمیشن. تو پہلے اسکول کا ایڈمیشن کس طریقے سے ہوتا ہے وہ ہم پہلے دیکھیں. اسلام کیا ہے؟ اسلام کیا ہے؟ ارے کوئی تو بولے اسلام کیا ہے؟ اسلام کیا ہے؟ اسلام ہمارا دین ہے جو اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اس کے تعلیمات کو ختم کیے. اسلام کی تعلیمات کب شروع ہوئی تھی؟ آدم علیہ السلام جب اس دنیا میں آئے تھے وہاں سے اسلام کے تعلیمات کا اختتام ہوا. اسلام ایک یہ جو لفظ ہے یہ عربی لفظ ہے جو قرآن مجید میں کئی دفعہ کئی مطلب آپ دیکھتے ہیں. اگر آپ پڑھتے ہیں سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 کی آیت نمبر 19 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام. اس کا معنی کیا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نظر میں اسلام ہی دین ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 کی آیت نمبر 85 میں فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اس کا معنی ہے کہ اگر کوئی شخص اسلام کو چھوڑ کر اگر کوئی اور دین اختیار کر کے اللہ کے پاس آتا ہے قیامت کے دن تو وہ مذہب یا وہ دین اللہ سبحانہ تعالیٰ سے قابل قبول نہیں ہوگا. تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اسلام اللہ کا بنا بھیجا ہوا دین ہے اور یہ عربی الفاظ کے قرآن مجید میں پایا گیا. اب اسلام کا معنی کیا ہے؟ اسلام دو بنیادی الفاظ سے نکلتا ہے، وہ ہے سلامن اور سلمن. سلامن کا معنی ہے امن اور سلمن کا معنی ہے کہ اپنی رضا کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حوالے کرنا. اگر ان دونوں الفاظ کو جوڑاتے ہیں تو معنی ہوتا ہے کہ ہم اپنی مرضی کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق کرتے امن کے ساتھ، اسی کو کہتے ہیں اسلام. اب آگے سب کو سمجھ گئے. اس کے آگے اگر آپ پڑھیں گے اسلام میں جیسے ہی آپ داخل ہوتے ہیں سب سے پہلے آپ کیا کہتے ہیں؟ لا الہ الا اللہ. اس کا معنی کیا ہے؟ کوئی معبود خدا کوئی گاڈ ایشور بھگوان کوئی نہیں ہے سوائے اللہ کے. تو یہ اللہ ہے کون؟ اگر آپ پڑھیں گے سورہ فاتحہ سورہ نمبر 1 کی آیت نمبر 1 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا الحمدللہ وہ اچھا آواز اتنی کم آ رہی صحیح کی ہوگی نہیں ہوگی تعلیم کا صحیح الحمدللہ اللہ نے کہا ساری تعریفیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے جو تمام سارے عالموں کا رب ہے. سارے عالموں کا کیا ہے؟ رب. رب کا معنی جو
ہر ایک چیز کائنات میں جو موجود ہے اس کو پالتا ہے، وہ ہمارا اللہ ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھیں گے اللہ کے بعد آپ کلمہ شہادہ میں اللہ کے بعد کس کی گواہی دیتے ہیں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ شخصیت کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے؟ اپنے نبی، ساری دنیا کے، ساری کائنات کے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ انبیاء کی آیت نمبر 107 میں فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اے نبی آپ سارے عالموں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے۔ پہلی آیت ہے سورہ فاتحہ کی الحمدللہ رب العالمین کا معنی ساری تعریف اللہ کے لیے جو سارے عالموں کا رب ہے۔ اے نبی میں سارے عالموں کا رب ہوں اور آپ سارے عالموں کے رحمت ہے۔ سمجھ میں آیا؟ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنا بڑا مرتبہ ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ احزاب کی آیت نمبر 40 میں فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، اے نبی آپ کسی کے والد نہیں ہیں، کسی کے والد نہیں ہیں۔ وہ جو آیت نازل ہوئی تھی کچھ ایک کانٹیکسٹ، کچھ ایک واقعے کے لیے نازل ہوئی تھی۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آگے کہا کہ اللہ کے آخری نبی اور پیغمبر ہے۔ سمجھ میں آیا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے؟ اللہ کے آخری نبی اور پیغمبر، الحمدللہ، جس پر ہم ایمان لائے ہیں۔ ایمان یاد رکھے، کیا لائے ہم؟ ایمان لائے۔ یہ سب کو یاد رکھنا ہے، ہم ایمان لائے ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے اس کے بعد کس کا مرتبہ آتا ہے؟ قرآن مجید۔ قرآن مجید کیا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ کس کے ذریعے نازل کیا؟ جبرائیل امین کے ذریعے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو اس دنیا میں بھیجا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ رحمان کی آیت نمبر 1 اور 2 میں کہا الرحمن علم القرآن، وہ رحمان ہے جس نے قرآن مجید کو نازل کیا۔ آیا سمجھ میں؟ قرآن مجید اللہ کا کلام ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ انعام سورہ نمبر 6 کی آیت نمبر 12، سورہ انعام سورہ نمبر 6 کی آیت نمبر 52، سورہ رحمان کی آیت نمبر 1 اور 2، سورہ سجدہ کی آیت نمبر 1 اور 2، سورہ یاسین کی آیت نمبر 1 اور 2 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ قرآن مجید اللہ کا کلام ہے۔ سو قرآن مجید کس کے لیے ہے؟ کس کے لیے؟ ہمارے لیے، ساری کائنات کے لیے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 285 میں فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، کہ قرآن مجید وہ کتاب ہے جس کو ہم نے رمضان میں نازل کیا۔ کس کے لیے؟ ھدی للناس، سارے ناس کے لیے۔ ناس کا مطلب لوگ، سارے انسانیت کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ قرآن مجید نازل فرمایا ہے۔ اب اس کے بعد سب سے پہلے ایک بچے کو ہم کیا سکھاتے ہیں؟ سب سے پہلے کلمہ کے بعد کلمہ بھی اسی کے اندر آتا ہے۔ سب سے پہلے 5 کیا سکھاتے ہیں؟ 5 اراکین اسلام۔ آپ سب کو معلوم ہے 5 اراکین اسلام ہے، حالانکہ آپ کو یاد نہیں ہے کہ نہیں؟ اب ایمان کے اراکین کس کو یاد ہے یا کسی کو معلوم ہے؟ ہمارا عنوان آج کا ہے ایمان۔ تو ایمان کے اراکین کیا ہے؟ ابھی ہم نے کہا ہم کیا لائے تھے؟ ابھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا لائے؟ ایمان۔ اور ایمان کے اراکین کیا ہے؟ 6 ہے، ماشاءاللہ۔ اور کسی کو معلوم؟ آپ کو بہت جاننے والے لگتے ہیں، ہمارے جو یہاں پر آئے ہیں ان سے پوچھتا ہوں، کسی کو معلوم ہے اور ایمان کے اراکین؟ ہماری زندگی میں ایمان کے اراکین کی بہت زیادہ اہمیت ہے کہ نہیں؟ ہم 10th تک آ گئے، 10th ایس ایس سی میٹرک دے رہے ہیں اور ہمیں بارڈ ماس کا رول نہیں معلوم۔ بارڈ ماس بریکٹس آف سبٹریکشن ایڈیشن ملٹیپلیکیشن، یہ بارڈ ماس کا رول اگر میتھمیٹکس کا نہیں معلوم تو ہماری ایس ایس سی کا کامیابی ہے نہیں۔ تو ہم جب اتنے بڑے 18 سال 19 سال 40 سال 50 سال 60 سال کے ہو گئے اور ایمان کے اراکین اگر نہیں معلوم تو اس بچے کی طرح ہے جو ایس ایس سی میں فیل ہو گیا، بارڈ ماس کا رول نہیں معلوم۔ ایمان، ہم کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر کیا لائے؟ نبی پر کیا لائے؟ اس کے اراکین
نہیں معلوم، ہمیں بھی نہیں معلوم تھا، ہم نے بھی یہ جانکاری دی، تو آپ پر بھی یہ فرض بنتا ہے کیا؟ تعلیم سیکھے. اگر آپ پڑھیں گے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 کی آیت نمبر 187 ورس نمبر 77 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آیت البر نازل کی. آیت البر، اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر. جب قبلہ جو تھا بیت المقدس سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کعبے کی طرف کہا تو اس ٹائم کے جو غیر مسلمان مشرک تھے وہ کہتے تھے دیکھو یہ کیسے نبی آ گئے، اب تو انہوں نے قبلے کو بھی پھیر دیا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ آیت نازل کر کہتے ہیں تم قبلے کی فکر میں کیوں پڑے ہو؟ مشرکوں کو کہتے ہیں تم قبلے کی فکر میں کیوں پڑے ہو، حالانکہ تم نے اراکین ایمان پر ہی ایمان نہیں لایا. لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، مغرب اور مشرق کے بحث اور مباحثے میں پڑے ہوئے. من آمن باللہ، پہلے کس پر ایمان لانا چاہیے؟ من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ وکتبہ ورسلہ. یہ 5 کیا ہے؟ اراکین ایمان. 6واں اراکین ایمان سورہ فرقان کی آیت نمبر 1 اور 2 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تقدیر کو کہا. تقدیر ہمارا 6واں اراکین اسلام ہے. اب بھروسہ، یقین اور ایمان میں فرق ہے. بھروسہ، میں میرے والد کا بیٹا ہوں، میں بھروسہ کرتا ہوں، یقین کرتا ہوں یا ایمان لایا؟ میں میرے والد کا بیٹا ہوں، میں بھروسہ کرتا ہوں، یقین کرتا ہوں یا ایمان لایا؟ ایمان لایا. یقین ہے آپ کو، یقین ہے کہ میں جسے والد کہہ رہا ہوں میرے والد ہی ہے کہ نہیں؟ بھروسہ کسے کہتے ہیں؟ بھائی مجھے بھروسہ ہے کہ پچھلے 5 سال سے میں تو نہیں، یہ سال تو میرا بیٹا 10th میں پاس ہو جائے گا. 5 سال سے دھنیہ واد، یہ سال تو پاس ہو جائے گا. یہ کیا ہے؟ بھروسہ کر کے. مجھے یقین ہے کہ پہلی مرتبہ میں میرا بیٹا 10ویں جماعت میں پاس ہو جائے گا، ہے کہ نہیں؟ اور میرا ایمان ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سارے عالموں کا رب ہے. کیا ہم اللہ پر بھروسہ کریں، یقین کریں یا ایمان لائیں؟ 3rd ڈگری، سپرلیٹو ڈگری، ہائیسٹ ڈگری، ہم نے ایمان لایا، ہے کہ نہیں؟ ایمان، بھروسہ، یقین اور ایمان میں فرق ہے. اور آج اس دنیا کے 90 سے لے کے 95 مسلمان صرف اللہ پر یقین کرتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ان کو ایمان کا مطلب ہی نہیں معلوم. ایمان کا جب تعارف ہوگا تو جب وہ کریں گے، ایمان کا تعارف ہی نہیں ہے تو کیا کریں گے؟ تو 90 سے زیادہ مسلمان کیا کرتے ہیں؟ اللہ پر یقین کرتے ہیں. صرف یقین ہے بھائی ایک اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے جو سارے عالم کا رب ہے، یہ ہمارا یقین ہو گیا. ہم نبی پر کیا لائے؟ ایمان لائے. قرآن مجید پر کیا لائے؟ ایمان لائے. ایمان کا ڈیفینیشن آپ کو معلوم؟ ایمان کا ڈیفینیشن یہ ہے کہ میں سنتا ہوں، دل سے مانتا ہوں اور عمل کرتا ہوں. یہ ہے ایمان کا ڈیفینیشن. تو ہم نبی پر ایمان لائے، نبی کی احادیث پر ایمان لائے، ہے کہ نہیں لائے؟ اس کے بعد ہم نے کیا کیا؟ جانے اور انجانے میں نبی کے شان میں ان کے احکامات کو چھوڑ کر ان کی جوتا کی. تو کیا ہم نے صحیح میں ایمان لایا؟ لایا ہم نے؟ یہ کیا ہو گیا؟ ایمان میں کمزوری آئی. کیوں آئی؟ کیوں آئی ایمان میں کمزوری؟ کیوں آئی؟ کیونکہ ہم نے ہماری 50 سال جب ہماری 50 سال زندگی ہے تو ہم نے 49 years 11 months ہم نے کیا کیا؟ ساری زندگی اپنی اس دنیا کے معاملات میں لگے ہوئے تھے اور 1 مہینہ ہم نے دین کی طرف توجہ دی. تو کیا ہوگا؟ کیا ہوگا؟ ایمان نیچے آئے گا. اسی طرح آپ اپوزٹ سن کے دیکھیں. 49 years 11 months آپ دینی باتوں میں رکھتے تھے، دین جاننے کے لیے آپ نے اپنا وقت اگر ضائع کیا ہوتا
تو 1 مہینہ اگر آپ تجارت میں جاتے تو تجارت کا کیا حال ہوتا؟ تجارت کیا حال ہوتا؟ پورا ڈاؤن ہو جاتا. تو ہم نے کس کی قربانی دی؟ دین کی قربانی دے کر ہم نے دنیاوی